کائنات میں یا حسینہ کی صدائیں گونج رہی، ہر اہل دل مغموم ہے، نگاہیں اشکبار ہیں، ہر وہ انسان جسے انسانیت سے پیار ہے اس کا دل بے قرار ہے۔ اور یہ بات کبھی اپنے گمان میں مت لائیے گا کہ صرف آپ عزادار ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ غم حسین میں گریہ کناں ہے۔ زمین و آسمان، چرند و پرند، حد ہے دریا میں تیرنے والی مچھلیاں، جنگلوں میں ٹہلنے والے جانور، درخت، پتے، کائنات کا ذرہ ذرہ رسالت مآب کو ان کے نواسے کا بوسہ دے رہا ہے۔ کہتے ہیں قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ عباداری کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ موقع ہے ہم سب کے لیے کہ عزائے امام حسین کے ذریعے تقرب اہل بیت حاصل کر سکے، اہل بیت علیہ السلام سے قریب تر ہونے کا بہترین ذریعہ۔ کیوں رو رہے ہیں اہل بیت کے غم پہ، فکر اہل بیت کی مصیبت میں؟ ہمارا لباس بھی اسی غم میں ملوث ہے، ہر طرف وہی تذکرہ ہے، وہی ماحول ہے۔ اگر یہ فرش خلوص کے ساتھ بچھا لیا جائے اور اس پر عقیدت کے ساتھ آیا جائے تو یقین جانیے یہ اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قریب آتے ہیں صرف قرب معنوی نہیں، قرب مکانی بھی میسر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہستیاں اسی فرش پہ موجود ہیں۔ بس یہ ہے کہ انہیں محسوس کرنے کے لیے دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا۔ جب دل کی نگاہیں کھلیں گی تب ان ہستیوں کا وجود محسوس ہوگا۔ تو میں کہا کہ اس کی اہمیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اہل بیت سے قریب تر ہونے کا بہترین ذریعہ، اور قریب ہونے کا معنی یہ ہے قریب وہی ہو پائے گا جو پاک ہوگا۔ اہل بیت سے تقرب اسے ہی ملے گا جہاں طہارت پائی جائے گی، جہاں پاکیزگی پائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں آیت تطہیر میں اعلان کر دیا کہ ان کے قریب نجاست نہیں آ سکتی، تو قریب وہی آئے گا جو پاک ہوگا، تو اسے قرب حاصل ہو جائے گا، اس کے پاک ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب اس کے بعد کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ اب اتنا بہترین موقع فراہم ہونے کے باوجود، جگہ بھی ہو، وقت بھی ہو، حالات بھی ہوں، پھر بھی قرب اہل بیت نہ حاصل ہو سکے تو اس سے بڑھ کر کے بدنصیبی اور کوئی نہیں ہوگی کہ سب کچھ ہونے کے بعد، سارے وسائل فراہم ہونے کے بعد ہم اہل بیت علیہ السلام سے قریب نہیں ہو سکے۔ عزیزان گرامی، اور بس چند باتیں سن لیجیے، تمیدن میں پہلا صاحب تمیدی طور پر ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ فقط رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ یہ دین مبین اسلام کو سمجھنے کا سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے، اس قانون کو پہچاننے کا کہ جس پر چل کر کے آدمیت منزل کمال کو پہنچتی ہے، اسے پہچاننے کا سب سے بہترین ذریعہ عزاداری امام حسین ہے۔ اور وہ جگہ جہاں سے انسان مقام کمال کو پہنچ سکتا ہو، اب اس جگہ سے اگر کسی کو پیار نہ ہو تو اس کا مطلب اسے اپنے کمال سے پیار نہیں ہے، اور جسے اپنی ترقی سے پیار نہ ہو اس کی عقلوں پہ شک کیا جا سکتا ہے، اس جگہ کے باکمال ہونے پہ شک نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و باتیں بہت سی ہیں، آپ کہاں تک میں دوں ان باتوں کو مختصر کے سمجھ لیجئے کہ عزاداری کی اہمیت اور عظمت جب امام خمینی سے پوچھی گئی تو انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی محرم و سفر کی برکت ہے۔ یہ جملہ بہت چھوٹا جملہ نہیں ہے، میں صرف دہرا رہا ہوں، کہنے والا کوئی بہت بڑا ہے، عارف باللہ ہے، ایک بڑا انقلابی مجاہد ہے جس نے تخت شاہی کو پلٹا ہے،
اس کا مطلب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی برکت سے ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انقلاب ہے تو اسی کی برکت سے ہے، اسلامی حکومت ہے تو اسی کی برکت سے ہے، ایک عالم دین کا وقار ہے تو اسی کی برکت سے ہے، اسلامی قوانین کا نفاذ ہے تو اسی کی برکت سے ہے، دنیا کی تمام تر یزیدی طاقتوں کے دلوں میں خوف ہے تو اسی کی برکت سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد صرف فقرہ نہیں ہے، اس کی تشریح ہو تو بہت وسیع جملہ ہے، جو کچھ ہے وہ اسی کی برکت سے ہے۔ تو ایک مملکت پوری اسی محرم سفر کی برکت سے بن سکتی ہے، تو کیا ہمارے اپنے وجود میں انقلاب نہیں آ سکتا اس کی برکت سے؟ ہمارے اپنی ہستی میں تبدیلی نہیں آ سکتی؟ میں وہ ہمارے اپنے اس گاؤں میں، چھوٹے سے گاؤں کے بدلاؤ نہیں پیدا ہو سکتا اس کی برکت سے؟ مگر مسئلہ صرف اتنا صحیح ہے، دیکھیں برکتوں سے اثرات کہاں ہوتے پتہ ہے؟ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ برائی سے روک دیتی ہے۔ سنا ہے آیت بہت مشہور ہے، ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا آپ نے، خود میں نے کئی مرتبہ پڑھا، مگر آپ خود ہی کہتے صاحب کہ مصعب فلاں صاحب نماز پڑھ کے نکلے مسجد میں سے، باہر نکلتے گالی بکنا شروع کر دیا۔ جب تک مسجد میں رہے، مصلی پہ رہے، تب تک تو بڑے نمازی دکھائی دیے، اور باہر نکلتے ہی خرابات شروع ہو گئی۔ تو اگر نماز برائی سے روک دیتی ہے تو انہیں کیوں نہیں روکا؟ بس سوال ہے نہیں، سوال جواب بالکل سیدھا سا ہے۔ نماز کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ برائی سے روک دے، مگر جب نماز کی طرح پڑھی جائے، جب نماز کی تمام شرطیں پوری کر کے نماز کو ادا کیا جائے۔ اب شرطیں الگ سے پورا موضوع ہو جائے گا، ادھر چھوڑ دو، اور سمجھ آؤں گا، اب ادھر شروع ہو گیا کرو۔ تمام شرطوں کے ساتھ اگر واقع ہو تو نماز یقیناً برائی سے روک دیتی۔ تو نماز پڑھا مگر برائی سے نہیں، کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو نماز کی شرطیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، یہ عزاداری امام حسین انقلاب لا سکتی ہے، اس نے انقلاب برپا کیا ہے، مگر جب عزاداری اس کے تمام تر شرائط کے ساتھ واقع ہو۔ کوئی بھی چیز جب اس کی تمام شرطوں کے ساتھ ہوگی، اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ آسان فکروں میں کہوں، ایک عزادار جتنے بھی ہیں سب عزادار ہیں ماشاءاللہ، ایک عزادار کے اندر دوسرے عزادار سے کیا ہونا چاہیے؟ محبت کی نفرت ہونا چاہیے نا؟ کم سے کم عزاداری کی ایک شرط یہ مان کے چلیے، ہر عزادار میں آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ اب دو عزادار دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، دل میں بغض و عداوت لے کر کے دیکھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اگر میں کہوں کہ پھر اس عزاداری سے جو نفسوں میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے تھا وہ انقلاب نہیں پیدا ہوا، کیونکہ وہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے جو بالکل بیسیکل شرط کہلاتی ہے، جو بنیادی باتیں۔ کیا یہ ممکن ہے ایک عزادار دوسرے عزادار کی توہین کرے؟ کیا یہ ممکن ہے ایک عزادار دوسرے عزادار کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے ایک عزادار دوسرے عزادار کا حق مار کے بیٹھ جائے؟ یہ لگتا نا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا، کیا یہ ممکن ہے؟ میں ایک سوال پوچھوں، یہ پٹکا لگا ہوا ہے، کپڑے کا ہے، اسے میں گندا کر دوں برداشت کریں گے آپ؟ کیا ہے؟ کپڑا ہی تو ہے، کیوں برداشت نہیں کریں گے بھائی وہ کپڑا باہر پڑا وہ گندا کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے چھو دوں تو برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے، میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن سب لوگ مجھے گھور بھی دیکھ رہے ہیں، کون سی بات؟ کون سی بات؟ پٹکا ہے، آپ کو پتا ہے، وہ علم ہے، منصوب ہے، اس کی نسبت ہے،
امام حسین کی طرف، جناب عباس کی طرف، کیسے آپ اسے گندا کر دیں گے؟ میں کہوں، میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. اگر یہ جذبہ ہر آبادار کے اندر زندہ ہو جائے کہ ہر وہ شے جس کی نسبت اہل بیت کی طرف ہو جائے اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا وقار سمجھنا چاہیے، اگر یہ جذبہ زندہ ہو جائے، وہ واقعا زندہ رہے، تو یاد رکھیے گا فقط کپڑا ہی منسوب نہیں ہے اہل بیت سے، آپ سب بھی تو نسبت رکھتے ہیں اہل بیت اطہار کی طرف سے. صلوات پڑھیں حسین کا تعزیہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ شہر کا آزادار یہ تو نسبتوں کا نسبت کہہ جاتی ہے. حسین کا تعزیہ دار یہ تو نسبتوں کی نسبت کہتے ہیں. یہ نسبتوں کی بنیاد پر احترام کپڑے کا ہو رہا ہے کہ انسان کا احترام نہیں ہونا چاہیے. اگر نسبتیں محترم ہیں تو پھر ہر مقام پہ احترام کو باقی رکھنا چاہیے. اگر یہ احترام باقی رہے، نسبتوں کا احترام باقی رہے، یقین جانیے آبادانی پورے معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد. اعزازی گرامی، آپ ذرا تصور کریں، بس میں اپنی منزل پہ آ رہا ہوں کیونکہ میں نے جو فقرہ پڑھا ہے مولا حسین کا اس کا فقط ترجمہ ہے، باقی گفتگو انشاءاللہ کل سے ہوگی. ہم سب یہ جانتے ہیں، دیکھیں کربلا ایک زمین کا نام نہیں ہے، صرف ایک زمین کا نام نہیں ہے. کربلا صرف ایک مکان کا نام نہیں ہے. کربلا کے ظاہری اور معنوی دو الگ الگ پہلو ہیں. کربلا اگر آپ غور فرمائیں تو ظاہراً تو کہہ دیجئے عراق کے ملک میں ایک شہر کا نام ہے، یہ ظاہر کہلائے گا جغرافیائی اعتبار سے. مگر معنوی اعتبار سے غور فرمائیں تو کربلا اللہ کے ذریعے اس زمین پر منتخب شدہ اس زمین کو کہتے ہیں جہاں کائنات کی سب سے عظیم قربانی پیش کی جائے. جناب ابراہیم جب اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے چلے تو سرزمین منی کا انتخاب ہوا تھا، مگر جب جناب اسماعیل کی قربانی کا فدیہ ذبح عظیم پیش کرنے کا مرحلہ آیا تو یہ انتخاب فقط مولا حسین کا نہیں تھا، انتخاب پروردگار تھا. کائنات کی عظیم ترین قربانی جس زمین پر پیش کی جائے گی اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. نگاہ انتخاب میں جو زمین سب سے باعظمت ہے اسے کربلا کہتے ہیں. یاد رکھیں تمام نبیوں کے وارث کا لہو جس زمین میں ملا ہے اسے کربلا کہتے ہیں. اللہ کے چنے ہوئے خالص بندوں کے جسم کے ریزے جس زمین میں موجود ہیں اسے کربلا کہتے ہیں. عزیزان محترم، اور یاد رکھیے فقط کربلا میں زمین نہیں ہے، فقط مقام نہیں ہے. اب اس زمین کی تاثیر یہ ہے اگر اس کے ذرات کسی مریض کو دے دیے جائیں تو شفایاب ہو جائے. واقعات بڑے پڑے، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے. نابینا کی آنکھوں پہ لگا دیا جائے تو بینا ہو جائے. اتنی ہی بات نہیں ہے، وہ حسر وہیں تک نہیں ہے بلکہ کفن میں رکھ دیا جائے تو عذاب دور ہو جائے، انسان مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے. وہ ذرے کی بات ہے، وہ ذرہ ہے فقط جس نے اپنے اندر اس خون کو جذب کیا ہے. میں اس وقت یہاں پہ اکثر کہا کرتا ہوں، اگر امام حسین کو واقعی طور پر اپنے وجود میں ایک خاک کا ذرہ سمیٹ لے تو اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ اشرف مخلوق کو شفا دیتا ہے. کیا کہنے اللہ کہاں تک پہنچا دے، کیا سمجھا آپ؟ خاک کے ذرے میں یہ تاثیر ہے جو ادنا ترین مخلوق ہے. اس نے قرب حسینی پانے کے بعد اپنے آپ کو اتنا باکمال بنایا کہ اشرف خلق کو شفا دینے لگا.
جسے کائنات بطور تبرک لے کر کے چلی جاتی ہے. تو اگر امام حسین سے مست ہو کر کے مٹی متبرک ہو سکتی ہے وہ تو فرشتہ ہے, اسے حق کہے کہ مجھ جیسا کون ہے. عزیزان گرامی, وہ میں ٹھہرتا نہیں ہے, آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو. اگر فرشتہ قرب حسینی پا کر کے بے مثل کہلاتا ہے تو پھر یہ شفیق خلق انسان قرب حسینی پا کر کے بے مثال کیوں نہیں بن سکتا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں عزاداری کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے عزادار بے مثل ہو, اس کی نظیر کہیں کائنات میں ورنہ آئے. دنیا کا انسان جب بہتر سے بہتر انسان تلاش کرنے کے لیے نکلے تو عزاداروں کے درمیان آ کر کے رک جائے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ روح زمین پر سب سے اچھے آدمی ہے تو عزاداران حسین ہے. صلوات پڑھے صلی علی محمد و علی گرامی. اپنی عظمت کو پہچانے, اپنی اہمیت کو پہچانے, عباداری قدر و قیمت کو سمجھے اور فقط اسے یوں ہی نہیں بلکہ محسوس کریں یہ ایک انقلاب کا بہترین ذریعہ, اپنے آپ کو بدلنے کا بہترین ذریعہ, اور میں کہتے ہیں خود سازی کا بہترین موقع, اپنے آپ کو باکمال بنانے کا بہترین موقع عزاداری. اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا. تو اگر اتنا بہتر موقع ہے تو پھر گولڈن چانس ہے اپنے آپ کو باکمال بنانے کا. تو خالص عزادار بن جاؤ, خالص عزادار. کوئی فتنہ نہیں, کوئی عداوت نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی دوست نہیں, کوئی سیاست نہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں, کوئی مقابلہ نہیں, کوئی نیچا اونچا نہیں, کوئی توہین نہیں, کوئی احانت نہیں, صرف عزاداری, صرف ماتمداری, صرف یا حسین, صرف یا حسین, صرف یا حسین. یقین جانیے جب صرف یا حسین ہوتا ہے نا تو کائنات کی بڑی بڑی باتیں طاقتیں درس جاتی ہیں. آپ رات ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, انہوں نے دیکھا کربلا کے منظر, اربعین کے موقع پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. میں بات اکثر کرتا ہوں, دیکھیے جتنے لوگ کربلا پہنچتے ہیں عالم انسانیت یا تو مکے میں یہ منظر دیکھتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک کی آوازیں ہر طرف سے ہوتی ہیں, یا پھر کربلا میں ایک منظر نظر آتا ہے جہاں لبیک یا حسین کی آوازیں ہوتی ہیں. صرف یا حسین, صرف یا حسین. جب صرف یا حسین آ جاتا ہے نا تو پھر ملک الگ ہوتے ہیں, زبانیں الگ ہوتی ہیں, رنگ الگ ہوتے ہیں, نسلیں الگ ہوتی ہیں, قد و قامت الگ ہوتا ہے, حیثیت سب کی الگ ہوتی ہے. سب ہزاروں اختلاف کے باوجود ایک اتحاد حسینیت کا نظر آتا ہے. زبان نہیں جانتا, دونوں کی زبانیں الگ, دونوں کا ملک الگ, خاندان الگ, قبیلہ الگ, محلہ الگ, سب کچھ الگ ہے. اور اتحاد حسینیت, وہ بھی یا حسین, یہ بھی یا حسین. جب ہر ایک یا حسین کہتا ہے نا, کیوں؟ یہ امام حسین سے قریب تر ہو چکا ہوتا ہے, اسے اب صرف حسین نظر آتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. یہی انسان کے کمال کی منزل ہوتی ہے. جب یہاں پہنچ جاتا ہے تب خدا کہتا ہے اچھا فرشتوں جاؤ بیٹھو اس کے ساتھ, اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرو, اس کے ساتھ چلتے رہو, اس کے ساتھ طواف کرتے رہو, لاؤ اس کا نامہ اعمال گناہوں کو اس کو معاف کر دیا جائے. کیوں؟ قریب حسین ہو چکا ہے. یاد رکھیے عزیزان گرامی, یہ قرب جسے محسوس ہونے لگتا ہے نا پھر دنیا اچھی نہیں لگتی, پھر کائنات پسند ہی نہیں آتی, پھر نہ دولت چاہیے, نہ شہرت چاہیے, نہ حشمت چاہیے, نہ وقار چاہیے, نہ نام چاہیے, نہ کچھ نہیں چاہیے, صرف حسینی بننے کا جذبہ چاہیے. پھر صرف فرمان ہے مولا اپنا بنا دو بس کافی ہے. حسینیوں کی فہرست میں نام لکھ دو, عباداروں کی فہرست میں نام لکھ دو. اگر وہاں نام درج ہو جائے نا وہ پھر کچھ نہیں چاہیے. بچے آپ محسوس کریں, جو لوگ گئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے محسوس کیا ہوگا, جو نہیں گئے اللہ سب کو نصیب کرے کہ وہ منظر دیکھے جا کر کے. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہزاروں لا کر کے لٹا دیتے ہیں لوگ کھلانے میں پلانے میں, کیا انہیں پیسے سے پیار نہیں ہے؟ پیسے سے پیار ہے تب تک جب تک حسین نہیں ہے, اور جیسے دل میں حسین آ گئے نا پھر سارا پیار سب کا ختم ہو جاتا ہے. پھر تو لٹا دو نام حسین جو لٹانا ہے. کیوں؟ آخر اتنی بعظمت ہستی, اب تک کائنات میں تذکرہ بس منزل پہ آ گیا. میں نے جو فقرے پڑھے مولا حسین کے ترجمہ کر جاؤ, انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی.
ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہد الرحمہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم مخزن رسالت ہیں، خزانے رسالت ہیں، ہمارے ہاں ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ تعارف پیش کیا ہے امام حسین نے اپنا، تعارف امام حسین بزبان خود اپنا تعارف پیش کیا، اور اس کے بعد کہا یزید پہلی بات شارب الخمر، رجل شارب الخمر، ایک ایسا انسان جو شراب پیتا ہے، قاتل النفس المحترمہ، بے گناہ افراد کا قاتل، معلن بالفسق، فسق و فجور علی الاعلان کرتا ہے، کھلے عام گناہ، کھلے عام مابعد فاسق امور کھلا انجام دیتا ہے، یعنی قانون الہی کو کھلے عام پامال کرتا ہے۔ دو کردار بیان کے مولا سے اپنا تعارف کرایا اور اس کا تعارف کرایا جس کی بیعت مانگی گئی تھی، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا کون؟ جو اہل بیت رسالت میں، مجھ جیسا کون؟ جو معدن رسالت کی منزل میں، مجھ جیسا کون؟ جہاں فرشتے آتے جاتے ہوں، مجھ جیسا کون؟ جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں۔ یہ مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، میں فقط سنیے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اب یہ مجھ جیسے کہہ کے مولا حسین نے بتا دیا، مجھ جیسا چاہے سن 61 ہجری والا ہو یا اس سے پہلے والا ہو یا اس کے بعد والا ہو، کوئی بیعت نہیں کرے گا۔ کس کی؟ جو اس جیسا ہو، یعنی حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کرے۔ عزیزو، یہ انکار کر تو دیا، اس انکار کی بڑی قیمت چکانی پڑی۔ انشاءاللہ باتیں ہوں گی اس گفتگو کے ساتھ۔ یہ انکار بہت زیادہ مہنگا پڑ گیا اہل دنیا کے اندر۔ لوگوں نے مشورے بھی دیے، مولا حسین ہاں بیعت کر لیجیے، آپ کی جان بچ جائے گی۔ جس شب میں انکار کیا ہے اسی کی صبح میں وہ مروان مل گیا، کہتا ہے اے فرزند رسول، میں نے آپ کے بھلے کے لیے کہا تھا، آپ بیعت کر لیتے تو آپ کی جان سلامت رہتی۔ لیکن اس میں مسئلہ صرف اتنا سا ہے، جس انسان کی نگاہ فقط اپنی جان بچانے، اپنا مال بچانے، اپنا گھر بنانے، اپنے نفس تک جانوروں کی طرح سے رہتی ہے، کاش میں نے بڑا جملہ کہ آپ سمجھے نہیں سنا، صرف اپنے تک جانوروں کی طرح، یہ مزاج جانور کا ہے کہ خود کھاؤ، خود پیو، خود جیو، دوسرا مطلب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں، مگر جو منصب امامت پہ فائز ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ میں پوری امت کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور یہی فرق ہے دنیا کے رہبروں میں اور ہمارے اماموں کے درمیان۔ دنیا کا قائد عوام کو لٹا کر کے اپنی حکومت بچاتا ہے، ہمارا امام خود قربان کر کے امت کو بچاتا ہے، اپنی قربانی پیش کر کے انسانیت کو بچاتا ہے۔ سوگوارو، مجھے معاف کرنا، میں خیر مقدر تھی آپ کا، میں اتنا کہنا چاہوں گا، جس کا سوگ بنا رہے یہ انکار ہی تھا جو آج تک انکار بنا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا امام حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی کیونکہ آپ کو حکومت کی لالچ تھی، کوفے والے بلا رہے تھے۔ سچائی پتہ ہے، جس وقت امام حسین نے کہا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اس وقت تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بیعت کا مطالبہ ہوا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ حاکم شام مر گیا ہے، کسی کو اطلاع بھی نہیں تھی کہ کسی کا موقف کیا ہے۔ ابھی تک کوفے سے کوئی خط نہیں آیا تھا، کوفے سے پہلا خط مکے پہنچنے کے بعد آیا ہے۔ مولا حسین نے انکار کیا ہے بعض روایت کے اعتبار سے 25 رجب کو، بعد میں 26 رجب کو۔
سفر کیا 28 رجب کو، مکے پہنچے 3 شعبان کو۔ مکے پہنچنے کے بعد پہلا خط پہنچا، اس سے پہلے کوئی خط نہیں تھا، کسی نے بلایا نہیں تھا۔ بغیر کسی کے بلائے ہوئے انکار مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے جملہ کہہ رہے تھے، یہ انکار حکومت کی لالچ میں نہیں تھا، بلکہ امام کی طبیعت میں تھا، امام کے مزاج میں تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم جیسے کبھی ویسے بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ لہذا یہ کہا گیا کہ جو انکار تھا وہ طبیعت امامت میں تھا، باطل کی حمایت کبھی حق کا نمائندہ کر ہی نہیں سکتا، باطل کے ہاتھ بیعت کبھی حق کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کبھی اگر باطل کے ہاتھ پر حق نے بیعت کر لی تو قرآن کہتا ہے زمین و آسمان فاسد ہو جائے گے، کائنات ختم ہو جائے گی۔ لاکھوں احسان آقا حسین کا ایک انکار کر کے پوری کائنات کو بچا لیا۔ اس لیے کہتا ہوں حسین پوری انسانیت کے محسن کا نام ہے، پوری کائنات پہ احسان کرنے والے کا نام ہے۔ فقط دین نہیں بچایا ہے، پوری کائنات بچائی ہے۔ اور اسی لیے مولا حسین کو اپنے اور ان میں بانٹا نہیں جا سکتا۔ حسین ہر اس انسان کے ہیں جس کے دل میں انسانیت کا سینہ دل موجود ہو، دھڑکن موجود ہو، انسانیت کے احساسات زندہ ہوں، انسانیت باقی ہو، ضمیر بیدار ہو۔ ہر انسان اس حسین سے محبت کرتا ہے۔ اگر دائرہ کم کروں تو ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے حسین اتنے ہی عزیز ہونے چاہیے جتنے رسول عزیز ہیں۔ اگر رسول سے کم محبت امام حسین سے کوئی کلمہ کو کرتا ہے تو اس کا مطلب رسول خدا پہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ نبی خدا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، منیت کی منزل میں رکھا ہے، ذرا فرق نہیں کر سکتے۔ بعضیزو جس مولا حسین کا تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ کوشش ہے کہ کربلا شناسی کو عنوان بنا کر کے کربلا پہچاننے اور پہچانے کی صحیح کروں، اور جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ مولا حسین کے کلمات جو امام حسین نے مدینے سے لے کر کے کربلا تک بیان کیے ہیں، سب تو نہیں بیان کر پاؤں گا، ایک اشرا کافی نہیں ہے اس کے لیے، کئی اشرے چاہیے۔ وہ سارے اقوال جو امام حسین نے مدینے سے کربلا تک بیان کیے، سارے خطبات، سارے پیغامات، ساری باتیں، اور جہاں تک پہنچنا انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کے ذریعے سے پیغام کربلا اور احکام کربلا جو بھی ہیں، جو مشیت ہے امام حسین کی اور خدا کی، وہ آپ تک پہنچا سکوں تاکہ ہم کربلا کو اور بہتر سمجھ سکیں، کیونکہ جان ہے ہماری، پہچان ہے ہماری، زندگی ہے ہماری کربلا، ہمارا تعارف اسی کربلا سے ہے، ہم زندہ ہیں اسی کی بدولت، بخدا اسی کی بدولت زندہ ہیں۔ اگر آج ساری کائنات کی مخالفت کے باوجود حسینی کہیں پائے جا رہے ہیں تو اسی آباداری کی وجہ سے پائے جا رہے ہیں، کیونکہ آباداروں کے حق میں اس ہستی نے دعا کی ہے جس کی دعا خدا کبھی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ماں نے دعا کی ہے جو کائنات کی سب سے مظلوم ماں ہے، اور مظلوم کی آہ کبھی خدا رد نہیں کرتا۔ عزیزو بس میں نے بات ختم کر دی۔ میں نے کہا کہ چاند ماہ اعضاء کا نمودار ہو چکا ہے، بادل کی وجہ شاید آپ نہ دیکھ پائے ہوں، مگر جن کی نگاہ چاند پہ پڑتی ہے، اس سے پہلے تو دیکھا ہوگا نا کبھی چاند محرم کا، جب محرم کے چاند پہ نظر پڑتی ہے پتہ نہیں کیوں دل جیسے خود بخود غمزدہ ہو جاتا ہے، خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بخدا یہ اعجاز ہے نام حسین کا، ہماری آپ کی منزل کی بات نہیں ہے، آپ تصور کیجیے گا، خود انبیاء کی صفت ہے یہ۔ جناب آدم کو جب اسما تعلیم دیے گئے کہ ان اسما کے ذریعے آپ اپنے مشاکل کو حل کرا سکتے ہیں، جیسے مولا حسین کا نام آیا، جناب آدم نے جناب جبریل سے کہا جبریل یہ بتاؤ یہ حسین کیا ہے؟ جیسے یہ فقرہ میں نے زبان سے کہا میرا دل رنجیدہ ہو گیا، میری آنکھیں نم ہو گئی۔ عزیزوں جناب جبریل نے کربلا سنائی، وہ کربلا جو اللہ کے منصوبے میں تھی، وہ کربلا جو منشور الہی میں تھی، مشیت پروردگار میں تھی۔ آدم
آپ ہی کا فرزند ہوگا، زمین کربلا پر بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزوں، اسے لوگ پوچھتے ہیں مجلس عباداری کب سے ہے؟ میں کہتا ہوں کہاں سے پوچھ رہا عباداری کب سے؟ آدم کے زمانے سے ذکر حسین ہو رہا ہے، قبل شہادت تذکرہ نبیوں نے کیا ہے، صرف آدم تک کی بات نہیں ہے، ابراہیم، نوح سب آزادہ آ رہے ہیں، سب نے غم منایا ہے، سب روئے ہیں نام حسین پر۔ خود آخری پیغمبر نے تو باقاعدہ گریہ کیا ہے مولا حسین کے نام پر مسائل بیان کر کے۔ تو عزیزان گرامی آپ محسوس کریں یہ عباداری زمانے سے ہے، رسول سے پہلے جناب آدم بھی اس پہ روئے تھے۔ یہی ایک بات کہہ دوں، بات ہو جائے انشاءاللہ، یہ طہارت اور پاکیزگی کی علامت ہے کہ جب نام حسین سنو یا نام حسین لب پر لاؤ تو دل تڑپ اٹھے، آنکھیں نم ہو جائیں۔ تو یہ انبیاء جیسے پاک ہستیاں اس نام کو سنتی ہیں تو بے قرار ہوتی ہیں۔ سو بار اللہ سلامت رکھے ان آنکھوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے جو غم حسین میں رو رہی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جو آنکھیں غم حسین میں روتی ہیں وہ روز محشر سرخرو رہیں گے، وہ دل جو غم حسین میں رنجیدہ ہوتے ہیں وہ دل میدان محشر میں مردہ نہیں ہوں گے، زندہ رہیں گے۔ یہ شرف آپ کو اور ہم سب کو نصیب ہے بخدا کہ ہمیں غم حسین میں رونے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے کہا چاند آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اتنی صدی کے بعد چاند دیکھ کر کے آپ نے فرش اعزا بچھا دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا دل تڑپ گیا۔ تصور کر کے دیکھیے جب یہ چاند اس 61 ہجری سے پہلے والا چاند، سن 61 ہجری کا چاند دیکھا گیا ہوگا، کس نے دیکھا؟ مولا حسین نے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ شہزادی زینب نے دیکھا، جناب ام لیلا نے دیکھا، جناب رباب نے دیکھا، ام فروا نے دیکھا، سب نے دیکھا نا۔ جناب ام البنین نے مدینے میں دیکھا، نانی ام سلمہ نے مدینے میں دیکھا۔ سب تو جانتے تھے نا کہ حسین کا قافلہ گیا ہوا ہے یہاں سے۔ جناب ام سلمہ کو خبر بھی تھی کہ حسین گئے ہوئے ہیں شہید ہونے کے لیے، مولا سب کو بتا چکے تھے ہم قربانی دینے جا رہے ہیں۔ جب سب کی نگاہیں اس چاند پہ پڑی ہوں گی تو یقیناً حسین، مولا حسین کے سارے جملے یاد آئے ہوئے ہوں گے۔ ہم اللہ چاہتا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے اہل بیت اسیر کیے جائیں۔ اے عزیزو تصور کر لیں آپ اس وقت کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ میں اپنی منزل پہ آنا چاہتا ہوں، آپ نے چاند دیکھا، وہاں بھی چاند دیکھا گیا، آپ رو رہے ہیں، وہاں گریہ اور زیادہ تھا۔ میں کہنا چاہوں گا شہزادی لیلا ذرا اکبر کا چہرہ چاند دیکھنے کے بعد ذرا قاعدے سے دیکھ لیجئے گا، اگلے چاند تک شاید یہ اکبر نہ رہ جائے کہ اس کا چہرہ پھر دیکھا جا سکے۔ شہزادی رباب آسمان پہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد اپنی گود کے ننھے سے چاند کا چہرہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ اگلے چاند تک پھر یہ چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں رہ جائے گا۔ اے سوگوارو، اے عزادارو، اے ماتمدارو، شہزادی زینب کبریٰ، اے بی بی یہ چاند دیکھا ہے، پر اپنے بھیا کا چہرہ بھی دیکھ لیجئے، اب اس کے بعد بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے نصیب نہ ہوگا۔ ہاں عزادارو، یہ چاند نمودار ہو گیا، ہر طرف فرش اعزا بچھ گئی، آپ نے فرش اعزا بچھا لی، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا دل مچلنے لگا۔ محرم کے استقبال میں نا یہ چاند آپ نے جب محرم سے پہلے دیکھا گیا، تصور کر کے یہ بتا دیجئے جب یہ چاند اس محرم کے بعد سفر کا چاند نظر آیا ہوگا تب کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ اب وہ چہرے کہاں رہے جن پر نظر ڈالی جاتی، جنہیں چاند سے ملایا جاتا، جن کو دیکھ کر کے چاند سے مروڑا ہوا تھا۔ اے عبادارو یقیناً کیفیت، بس میں سست فکر کہنا چاہوں گا کہ وہی ساری ہستیاں ہیں نا جنہیں کربلا لے کر کے مولا حسین چلے تھے۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، ان آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، ان رونے والوں کی ہر بلا کو دور کرے۔ یقیناً غم حسین میں رو رہے ہو، یہ مت سوچنا آپ تنہا رو رہے ہیں، تنہا نہیں ہے، یہی کہیں فرش اعزا پر دکھیاری ماں بھی ہے جو اپنے لال کا برسا لینے آئی ہے۔ اے عزیزوں چاند کی خبر آنے سے پہلے آپ بہت سے پردیس سے وطن کی طرف چل پڑے، چلو محرم منائیں گے، غریب الوطن کا ماتم کریں گے۔ اے عبادارو فقط آنکھ
نہیں چل کے آئے ہو ماتم کرنے کے لیے. یقیناً ایک خاتون ہے, ایک بیوی ہے جس نے اپنی قبر چھوڑ دی ہے. ٹوٹے بازاروں سے شہزادی چلی. ارے میرے لال حسین کے ماتم کے دن آ گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کو نسوان میں اہل بیت کے علماء کہتے ہیں فقط وہ شہزادی تنہا نہیں آئی. جب چلی ہے مجلس کے لیے تو وہاں سے آ کر کے شام پہنچی. شام میں اپنی بیٹی زینب کو لیا اور جناب زینب کو لینے کے بعد یہ دونوں بیویاں اس ٹوٹے ہوئے زندان میں پہنچی جہاں حسین غریب کے سینے پہ سونے والی ننھی شہزادی آرام کر رہی تھی. اے بیٹی سکینہ, چلو تمہارے بابا کے عزادار جمع ہوئے ہیں, تمہارے بابا کا ماتم کرنے والے آئے ہیں, تمہارے بابا کی فرش عزا بچ گئی ہے. لو عزاداروں, میں نے کہا فقط پردیس سے آپ ماتم کرنے نہیں آئے, یہ مقدس ہستیاں بھی آئی ہیں. اتنا ہی نہیں, انبیاء بھی موجود ہوں گے, فرشتے بھی تشریف لائے ہیں. حسین غریب کا ماتم ہونا ہے نا. بس آخری ٹکڑا میں نے ختم کر دی گفتگو, انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. اور میں یہی کہتے ہیں جب یہ بیویاں فرش عزا پہ آتی ہے آ کر کے بیٹھ جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھتی ہے, کس جگہ بیٹھتی ہے, میں نے دیکھا نہیں, مگر ہاں ایک روایت میں نے سنی, وہ روایت پڑھی بھی. کسی نے چوتھے امام کو مجلس حسین میں بلایا تھا, آقا میرے گھر آئیے گا, فرش عزا بچھا تھا. اب جو مولا آئے وہ فرش بچھانے والا کہتا ہے مولا کو دیکھتا رہا, مولا کہیں نظر نہیں آئے, مولا ہے کہاں. بعد میں کیا شکایت کرتا رہا, مولا آپ آئے نہیں تھے. امام نے تم نے دیکھا نہیں, میں آیا تھا مگر میں بیٹھا وہاں تھا جہاں عزاداروں کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی. میرے جد کے عزادار تھے. عزاداروں تمہیں پہچانو, تمہارا رتبہ علم کے نمبر پہ کیا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں خبر بیویاں کہاں بیٹھی, مگر ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ رونے لگے اور آپ کو کربلا کی یاد آئی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. سن لو بازاروں, بعض روایتیں کہتی ہے کہ خواہش ہے شہزادی کی, خواہش ہے معصومین کی, جب حسین غریب پہ رویا کرو نا تو گھٹ گھٹ کے مت رویا کرو, ایسے رویا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو بازاروں کیونکہ بھائی کی لاشیں پہ بہن کو نہیں رونے دیا گیا, بابا کی میت پر بیٹی کو نہیں رونے دیا گیا. ارے باپ کا لاشا تھا, بیٹے کو رونے کا موقع نہیں ملا, اس لیے آرزو کھل کے رویا کرو. اب تمہارے رونے پہ پہلے نہیں ہے, وہ تو مصیبت وہاں تھی جب بچی ہائے بابا کہتی کوئی تماچے بات. جزاکم اللہ, ابھی تو ختم کر دی میں نے گفتگو. علماء کہتے ہیں جب وہ بیویاں آ جاتی ہیں نا, شہزادیاں بیٹھ جاتی ہیں, جب تم رونے لگتے ہو تو ننھی شہزادی ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی, پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کو رو رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پہ رو رہے ہیں. عزیز ظاہر سی بات ہے, محبت کا پہلو ہے. ارے میرے بابا کے چاہنے والے اتنے موجود ہیں. اے عزیز و شہبازی کہتی بیٹی تیرے بابا کے عزادار ہیں جو تیرے بابا کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں. سنو گے بڑا علماء بیان کرتے ہیں, تب وہ شہزادی کہتی ہے اے پھوپھی اماں اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے, ارے میرا اصغر پیاسا نہ ظلموا منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بعد الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها وسر
شر المستعدين فينا بر ہماری عزا قبول فرما بر اہل بیت میں آنے والوں پہ رحمت نازل فرما ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما اے میرے اللہ ہماری اس خالص عزا کو شرف قبولیت عنایت فرما جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہوں سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما کہ میرے معبود وبائی بیماری سے عالم انسانیت کی حفاظت فرما خاص طور سے تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما جو مومنین مبتلا انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما کہ میرے معبود ہمیں خالص اور خلوص محبت کے ساتھ عزائے مولا حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما اے رب کریم ہم سب کا شمار حسین کے خالف وفاداروں میں فرما اے میرے اللہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما دنیا کے تمام ماتمداروں کی حفاظت فرما زمانہ بہت برا شعب ہے ہر طرف ظالموں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے پروردگار تمام ماتمداران حسین کو ظالم حکومتوں کے ظلم سے محفوظ فرما اے میرے اللہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مالک ائمہ بقی شہوار زہرا کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما اے میرے اللہ جن لوگوں نے کربلا کی زیارت کی ہے انہیں دوبارہ نصیب فرما جو نہیں گئے انہیں کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ کربلا کا زیارت کرنے کی نصیب ہے اے میرے معبود ہم سب کا شمار خادمان عزائے امام حسین میں فرما بار الہ اس عزا کے وارث فرزند زہرا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما ہم سب کو امام کے اعمال و انصار میں شمار